السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی نسبت پر دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور محترمہ مائیں اور بہنیں، آج جمعہ کا مبارک دن، حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ یا بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اس وقت مجھے مختصر باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے دل سے ایک ارادہ کر لے، دل میں ایک نیت کر لے کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے وہ عمل سے سنورتی ہے۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لیں، اللہ پاک جیسے تو نے ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور عمل کرنے کی بنیاد پر، عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرماتے عمل کرنے پر انعام یہ ہوگا، اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے،
اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور میری ماں بہنیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ آخرت کی زندگی اللہ پاک نے، دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر ہم عمل کریں گے، اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا تو ماں بہنیں دنیا کی زندگی بھی ہماری سکون و اطمینان والی ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی سکون و اطمینان والی ہوگی۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر باتیں آپ کو یہ بتلانی ہے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، مبارک دن ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خود اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے، کوئی بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں جو ہمیں نصیب فرمائی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ دنیا میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ایمان نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ تو میری ماں بہن، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں بنے۔ لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آپ سنتی ہے بہت سی مرتبہ، لیکن آج مجھے ایک عبادت کی طرف توجہ دلانی ہے، جس عبادت کو ہمارے دل میں کوئی جس عبادت کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ دنیا کی قیا پلٹ گئی ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہو چکے، کئی لوگ بے روزگار ہو چکے۔ ہم دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور میری ماں بہنیں یہ بات یاد رکھیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ماں اپنی بچے کو پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، بچہ اگرچہ کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ تو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانیوں میں دیکھ سکتا ہے؟ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنی بندیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا میرے بندے پریشانیاں اٹھائے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ہمارے لیے تو آسانی چاہتا ہے۔ تکلیفیں جو آ رہی ہیں وہ خود ہم اپنے اعمال سے تکلیفوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو مجھے اصل بتلانا یہ ہے، اللہ پاک نے ایمان جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی، لیکن ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے عبادات میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان حالات کو ہم دیکھتے ہوئے، ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس عبادت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتے، صرف اس کو جمعہ کے ساتھ خاص نہ رکھتے، صرف اس کو رمضان کے ساتھ خاص نہ رکھتے، بلکہ آج تو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، حالات آتے گئے، اس کے باوجود اللہ کا ڈر دلوں میں نہ آیا، اس کے باوجود اللہ کا خوف دلوں میں نہ آیا کہ جب دوسروں پر حالات آئے ہیں تو کیا ہم پر نہیں آ سکتے؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ماں بہنیں، مجھے اصل آپ کو بتلانا یہ ہے، تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا راستہ، تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ اللہ نے اپنی فرما برداری میں، اللہ نے اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اور وہ اہم عبادت جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز۔
آج ہمارے دل میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں. بہت سی اللہ کی بندی ہیں جو نماز پڑھتی ہے, نہیں پڑھتی, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن نماز کی وہ اہمیت نہیں, نماز کی وہ محبت نہیں, بلکہ جب جی میں آیا تو نماز کو پڑھ لیا, جب جی میں آیا تو نماز کو چھوڑ دیا. اور فجر کی نماز تو بالکل چھوٹ جاتی ہیں. اکثر عورتیں ایسی جو 4 وقت کی نماز تو پڑھ لیتی ہے لیکن فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. میری ماں بہنیں, یہ دنیا کی زندگی میں بہانے ہیں, اصل آخرت کی زندگی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور سب سے پہلے اللہ کو نماز کا حساب دینا ہے. لیکن اس پر مجھے ایک بات یاد آئی, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک غریب صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا, میرے محبوب, میرا ایک اونٹ ہے جس کو میں نے اچھی طریقے سے کھلایا بھی ہے, اچھی طریقے سے پلایا بھی ہے, اور میں اس کا پورا خیال بھی رکھتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے وہ اونٹ میری بھی خدمت کرتا ہے, میں اس کا بھی خیال رکھتا ہوں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی, میں سکون کی نیند نہیں سو سکتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا ہے. غریب صحابی سے فرمایا کہ ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا ہے, اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے کہ آپ کا اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے, آپ کے اونٹ کی طرف سے کیا باتیں آ رہی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلانے کا حکم بھیجا اور وہ اونٹ دوڑے دوڑے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ ایسے ادب سے بیٹھا جیسے ہم التحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے سوال کیا, اور میری ماں بہنیں, یہ تعجب کی بات نہیں ہے, اللہ کے نبی کو اللہ نے پورے عالم کا نبی بنایا, تمام مخلوق کا نبی بنایا. آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں, آپ جناتوں کے بھی نبی ہیں, آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں, اور آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا. اب اونٹ سے ہمارے نبی نے سوال کیا, اونٹ سے سوال کیا ہمارے نبی نے کہ تیرے مالک کو تو رات کو سونے نہیں دیتا, آخر کیا بات ہے, تو نے اپنے مالک کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے, تو نے اپنے مالک کو کیوں تنگ کیا ہوا ہے. اب اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اونٹ نے کہا, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں, میرا پورا خیال رکھتے ہیں, مجھے اچھے سے اچھا کھلاتے بھی ہے, اچھے سے اچھا پلاتے بھی ہے, اور میں بھی ان کا پورا کام کرتا ہوں. لیکن میرے محبوب, معاملہ یہ ہے, میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد مجھے بھی کھانا کھلاتے ہیں, لیکن کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں, نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. جیسے آج کل کی عورتیں دین میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں, عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا, یا باہر سفر میں گئے تھے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا, دوسری نمازیں تو پڑھ لی ہے. یہ مزاج نہیں ہے, بلکہ صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں اور نیند ان پر گالی بجاتی ہے, حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوتی نہیں. یہ وہ اونٹ کہتا ہے, اللہ کے نبی, میرے مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز چھوڑ گئی اور کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا, تو میں کیا جواب دوں گا. آپ اندازہ لگائیے ماں بہنیں, اونٹ ایک جانور ہے, جانور جس پر کوئی جنت نہیں ہے, جس پر کوئی جہنم نہیں ہے, اور وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں ڈرتا ہے کہ میرے مالک کی ایک نماز غفلت میں چلی گئی, نیند کی وجہ سے چلی گئی, میں اپنے رب کریم کو اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور آج ماں بہنیں, اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا, اس کے باوجود ہمیں نماز چھوڑتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگتا, نماز چھوڑتے ہوئے کبھی خوف نہیں آیا. آج گھروں میں بے چینیاں ہے, گھر میں لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے, ساس بہو سے لڑ رہی ہے, بہو ساس سے لڑ رہی ہے, شوہر بیوی سے لڑتا ہے, بیوی شوہر سے لڑتی ہے. لیکن میری ماں بہنیں, آخر یہ گھر جہنم کے نمونے کیوں بنے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی سے نیک اعمال نکل گئے, اور نیک اعمال میں سب سے اچھا عمل
5 वक्त की नमाज था। अब नमाजें घर में नहीं होगी तो क्या होगा? जिन घरों में नमाजें पढ़ी जाती हैं उन घरों में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, उन घरों में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और खुसूसी रहमतें बरसती हैं। लेकिन जिन घरों से नमाज ख़त्म होती हैं वहाँ शैतान के डेरे होते हैं। इसलिए माँ बहनें ख़ास तौर पर एहतिमाम करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज का अल्लाह ने हमें ईमान नसीब फरमाया। ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसी इबादत का है तो नमाज का है। ये मुहर्रमुल हराम के महीने में आपने सुना होगा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने वो कुर्बानी पेश की है मैदान करबला में कि क़यामत तक ऐसी कुर्बानी पेश नहीं कर सकता कोई भी। कुर्बानी पेश करना तो दूर की बात, ऐसी कुर्बानी का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो मैदान करबला में शहीद होने वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत तक के आने वाले लोगों को एक पैगाम दिया है, ए दुनिया में बसने वाले लोगों सुन लो, मेरे नबी की आंखों की ठंडक 5 वक्त की नमाज। और हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में भी फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, अगर मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज को न छोड़ना, नमाज को पढ़ते रहना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में लोगों को पैगाम दिया, पूरा बदन खून से ज़ख्मी हो चुका है, तलवारें बदन पर लगी हुई हैं, तीर बदन पर लगे हुए हैं, उसके बावजूद नमाज का वक्त होता है तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ते हैं और नमाज में अल्लाह को प्यारे होते हैं, नमाज में शहीद होते हैं। और आज अल्लाह ने हमें बहुत सारी सहूलतें नसीब फरमाई, उसके बावजूद हमारे लिए नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। हालांकि इतने हालात हमने अपने आंखों से देखे, दुनिया की ज़िंदगी में हम खुद परेशानियां उठाते रहे, उसके बावजूद परेशानियों का हल दूसरों में तलाश करते रहे, दुनिया के असबाब में तलाश करते रहे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि परेशानी देने वाला भी अल्लाह है और परेशानी को दूर करने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, मैंने कहा ना ज़िंदगियों से सुकून ख़त्म हो गया, ज़िंदगियों से इत्मीनान ख़त्म हो गया, लेकिन सुकून और इत्मीनान चाहते हो, आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, घर की लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम शुरू कर दो। कुरान करीम में फरमाया मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत, जिसकी ज़िंदगी में आमाल सालिहा होंगे यानी 5 वक्त की नमाज होगी, अल्लाह से डरने का एहतिमाम होगा, अपने आप को गुनाहों से बचाने का एहतिमाम होगा, ज़िंदगी नेक अमाल में गुजरती होगी, अल्लाह इनाम क्या नसीब फरमाएंगे, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसकी ज़िंदगी से उलझनों को ख़त्म कर देंगे और सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। इसलिए आप तजर्बा कर सकती है मेरी माँ बहनें, एक बेनमाजी पर हालात आए और एक नमाज पढ़ने वाले पर हालात आए, दोनों की कैफियत और दोनों की कंडीशन अलग होती है। बेनमाजी पर हालात आते हैं तो उसकी कंडीशन अलग होती है, अल्लाह के फरमा बरदार पर हालात आते हैं तो उसकी कंडीशन अलग होती है। अल्लाह पाक फरमाते मेरे बंदो मेरी बंदियों, अगर तुम आमाल सालिहा में ज़िंदगी गुजारोगे ईमान कामिल के साथ, फरमाते फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, तुम्हारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान होगा, ज़िंदगियों से उलझने ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज माँ बहनें, नमाज छोड़ने को हमने मामूली गुनाह समझा, फजर की नमाज न पढ़ने को हमने मामूली गुनाह समझा। फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हो गया? बहुत सी औरतें कहती है अरे 4 टाइम की नमाज तो पढ़ती हूँ, फजर की नमाज छोड़ दी तो क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। लेकिन ज़िंदगियों में उलझने क्यों है? अल्लाह खुद कुरान करीम में इस बात को भी बयान फरमाते हैं, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो नमाज से गाफिल हो जाते हैं, जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं, तो अज़ाब क्या होता है? मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी मईशत को, उसकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं, ज़िंदगियों में उलझने भर जाती हैं, ज़िंदगियों में टेंशनें भर जाती हैं। जो अल्लाह से दूर हो जाता है, जो अल्लाह के अहकाम से दूर हो जाता है, उसकी ज़िंदगियों में टेंशन आते ही रहते हैं। इसलिए माँ बहनें, सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी चाहते हैं, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अगर हम चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज का ख़ास तौर पर एहतिमाम करो। नमाज को किसी भी हालत में न छोड़ो, इसको जुमा के साथ ख़ास न करो, इसको रमज़ान के साथ ख़ास न करो, बल्कि आज इरादा कर लो ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, जुमा का मुबारक दिन है, असर की नमाज से लेकर
ہماری موت تک ساری نمازیں اہتمام کے ساتھ ادا ہوگی. کوئی نماز، ہاں شریعت میں مجبوری جو آپ کے لیے ہے، ان ایام میں اللہ نے آپ کے لیے نمازیں معاف فرمائی. اس کے علاوہ جن ایام میں نماز پڑھنا لازم ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، ان ایام میں نمازوں کو ضرور پڑھو. گھر میں بیٹی نماز نہیں پڑھتی تو ماں محبت سے سمجھائے، ساس نماز نہیں پڑھتی تو بہو سمجھائے، بہو نہیں پڑھتی تو ساس سمجھائے، لیکن نماز کا اہتمام ضرور کرو. لیکن ماں بہنیں، مجھے ایک بات آپ کو بتلانی ہے. آج ہم نماز چھوڑنے کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو نماز کا چھوڑ دینا ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دنیا سے جائے گا، قبر کے حوالے ہو جائے گا، تو سب سے پہلے عبادات میں اگر کسی عبادت کی پوچھ ہوگی تو نماز کی پوچھ ہوگی. اگر نمازیں اچھی نکلی ہیں تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، نمازیں مردود ہیں تو باقی اعمال بھی مردود ہوں گے. اللہ ہم سب کو اچھی نمازیں، خشوع اور خضوع والی نماز نصیب فرمائے. میں نے کہا نا، ہم دنیا کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، قد افلح المؤمنون، مومنین جن کے دل میں ایمان ہے، مومن مرد ہو یا مومن عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں 100% کامیاب. یہ قرآن کریم میں فرماتے قد افلح. قد کے معنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ پکی بات. اللہ فرماتے 100% کامیاب ہیں مومنین مرد اور مومنین عورتیں. لیکن کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ مومن مرد اور وہ مومن عورتیں کامیاب ہیں جو نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنے والے ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں. اس لیے ماں بہنیں، ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ کسی عبادت کا ہے تو نماز کا ہے. اور حدیث میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کو کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، بغیر تکلیف کے جس نے ایک نماز چھوڑ دی، حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا، بہت بڑا گناہ کیا. اس لیے ماں بہنیں، خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کو لازم پکڑو، نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑو. اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام. اللہ کی ذات علی سے امید ہے، اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اللہ سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے گا، اللہ عافیت ہمیں نصیب فرمائے گا. آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اور ماں بہنیں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. تو جمعہ کے دن میں جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکے، درود پاک ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کی 100 ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے، اس میں 70 ضرورتیں یعنی 70 ضرورتیں اس کی دنیا کی پوری ہوگی، اور 30 ضرورتیں اللہ پاک اس کی آخرت کی پوری فرمائیں گے. تو ماں بہنیں، 70 ضرورتیں اس کی آخرت کی پوری ہوگی اور 30 ضرورتیں اللہ پاک اس کی دنیا کی پوری فرمائیں گے. اس لیے ماں بہنیں، خاص طور پر درود پاک کا بھی اہتمام کرنا ہے. لیکن آج مجھے ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتلانی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں، اگر کرو گی یقین کے ساتھ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک اس کا فائدہ ہمیں ضرور نصیب فرمائے گا، اور ہم خود اپنی آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھیں گے. جمعہ کے دن ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک درود شریف عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد اپنی جگہ پر اٹھنے سے، اپنی جگہ پر سے اٹھنے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا درود شریف 80 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے 80 مرتبہ. 80 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اندازہ لگاؤ 6 یا 7 منٹ میں صرف ہم 80 مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمارے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا. 80 سال کی عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. لیکن آج میں نے کہا نا ایک عجیب و غریب بات بتلانی. وہ عجیب و غریب بات یہ ہے،
اللہ کی ذات پر بھروسہ ہمیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں، بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، وہ کرائے کے یعنی بھاڑے کے مکان میں رہتے ہیں اور بھاڑا بھر بھر کے تھک گئے ہیں اور ذاتی مکان خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، ظاہری کوئی اسباب بھی نظر نہیں آتے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے اور ہم اپنا ذاتی مکان خرید لے اور بھاڑے بھرنے سے بچ جائے، کرائے سے چھٹکارا مل جائے۔ تو علماء فرماتے یہی درود شریف جو عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ پڑھا جانے والا یہی درود شریف، اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کا میرے خیال سے آدھے گھنٹے کا وقت گزرے گا یا اس سے کچھ زیادہ اگر آرام سے پڑھو تو، لیکن اگر 1000 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف جو جمعہ کے دن 80 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہی درود شریف اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ذاتی مکان کا فیصلہ فرمائے گا اور کرائے بھرنے سے اور بھاڑا بھرنے سے اللہ پاک چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ لیکن ماں بہنیں یاد رکھیں، نیت تو یہی کرنی چاہیے، درود شریف پڑھتے وقت یہی خیال ہونا چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے محبوب کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں، اللہ کے نبی کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں، تو ہم اپنے گنہگار زبان سے کم میرے محبوب پر درود کا نذرانہ تو پیش کرے۔ نیت تو یہی کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی، لیکن ملنے والا انعام ضرور ملے گا اگر ہم یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ پاک ہمیں ضرور انعام نصیب فرمائے گا۔ تو اگر ذاتی مکان چاہتی ہو اپنا، تو یہ درود شریف جو میں نے عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے کو کہا، اسی درود شریف کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں ذاتی مکان نصیب فرما دے گا۔ لیکن ایک تعجب کی بات تو یہ ہے، اب آپ لوگ یہ سوال کرو گے مول صاحب ہم تو کبھی نماز نہیں پڑھتی، تو ہم تو درود پڑھنے کی بات تو کرو، 1000 مرتبہ درود کیسے پڑھا جائے گا؟ 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ میری ماں بہن ایک بات یاد رکھے، ہر عبادت مردود ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نماز قبول ہو جاوے یا مردود ہو جاوے، قبول بھی ہو سکتی ہے مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی روزہ رکھے تو ضروری نہیں کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے روزے میں غفلت برتی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز میں غفلت برتی ہے تو نماز مردود بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، البتہ فریضہ ذمے سے ادا ہو گیا۔ میں بتلانا چاہتا ہوں مقبول اور مردود یعنی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہونا۔ اسی طریقے سے کسی نے حج کیا، حج مردود بھی ہو سکتا ہے، مقبول بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے عمرہ کیا، عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانس نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے کہ ساری عبادتیں مردود ہو سکتی ہیں، لیکن درود شریف تو اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی بھی پڑھے، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن درود شریف پڑھنے کا فائدہ اسے ضرور نظر آئے گا۔ اس لیے ماں بہنیں سب سے پہلا کام تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ آج کی مجلس میں 2 کام کا ارادہ کر لو، ان 2 کاموں کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں میں شمار فرمائے گا اور اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے گا۔ سب سے پہلا کام اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز، اس کو ہرگز مت چھوڑو۔ ماں بہنیں بہت سنا ہم نے نماز پر، بہت پڑھ لیا، اب تو عمل کی ضرورت ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے والی بن جاؤ۔ تو سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھتی رہو، نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑو۔ اور حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر رزق میں تنگی ہے، روزی کے معاملے میں پریشانی ہے، نماز کا اہتمام کرو، اللہ پاک روزی کی تنگی کو ختم فرما دے گا اور حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ تو سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کی نیت کر کے جاؤ۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کا دل نہ دکھاؤ، یعنی کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ ماں بہنیں تمہارے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی اور لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دین بہت آسان ہے۔ تمہارا ہر عمل
اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہیں. تم گھر میں رہ کر جھاڑو لگاتی ہو, تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم جھاڑو گھر کی صفائی کے لیے لگاتی ہے, لیکن یہ بھی تمہارا عمل اللہ کی نظروں میں عبادت ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا, آج تمہاری نیت کیا ہوتی ہے گھر میں جھاڑو لگانے کی, کہ چلو گھر کی صفائی ہو جاوے, گھر ہمارا خراب نہ لگے, گندا نہ لگے. لیکن علماء فرماتے جو عورت اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے جھاڑو لگاتی ہے, اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. یہ عورتوں کے فضائل بیان کرنا چاہوں تو بہت لمبا چوڑا بیان ہو جاوے, لیکن مجھے مختصر آپ کو سمجھانا یہ ہے. تم گھر میں کھانا بناتی ہو, اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی ہو, اپنے گھر والوں کے کپڑے دھوتی ہو, تم سمجھتے ہو, تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ ہم اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں, اس پر تمہیں ایک ایک سیکنڈ پر اجر ملتا ہے, اور تمہارا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے, اور یہ عبادت ہے. تو ماں بہنیں, تمہارا تو ہر عمل عبادت ہے, ہر نیک کام تمہارا عبادت ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, زندگیوں میں سکون و اطمینان حاصل کرنے کے لیے دو کام کیوں نہ کرے. ایک تو اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز, اس کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑو. 24 گھنٹے میں اللہ ہم سے 1.5 گھنٹہ مانگتا ہے یا 1.25 گھنٹہ مانگتا ہے, 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اللہ کو دے دینا چاہیے. ضرور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرا کام, اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دینا, کسی کو تکلیف نہ پہنچانا, چاہے ہاتھ سے ہو, چاہے زبان سے ہو, چاہے عمل سے ہو. یہ 2 کام اگر زندگی میں آ گئے, دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندو, میری بندیوں, اگر تم نے یہ 2 کام کر لیے, دنیا والے تمہیں نیک سمجھے نہ سمجھے, لیکن میرے نزدیک تمہارا شمار نیک لوگوں میں ہے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے, آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, نفرتوں والی زندگی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو یہ جمعہ کا مبارک دین ہے. حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود شریف ہمیں بتلایا ہے, اس درود شریف کو پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور درود شریف تو زیادہ سے زیادہ ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے, اور سب سے بہترین درود شریف وہ ہے جو نماز میں پڑھا جانے والا ہے. اگر وہ یاد نہیں ہے تو نماز کو سیکھنے کے لیے یاد ضرور کر لینا چاہیے, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود شریف بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ضرور ہمیں اجر و ثواب نصیب فرمائے گا, اور درود شریف اللہ کی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول ہوگا. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.